آپ کے لیے آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میڈیا سے تعلق ہے میرا، مجھے شیخ محمد عمر عباس صاحب مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی قبر کی جو مرمت کے مناظر سے دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں کچھ تاثرات ارشاد فرمائیں۔ بس تاثرات کیا ہوں گے، یہ ایمان روشن ہو گیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ایمان پھر سے تازہ ہو گیا الحمدللہ۔ روح پرور منظر تھا اور ہمارے ایمان روشن ہو گیا، اس ٹائم ہمارے مرشد کا کرم ہے۔ اللہ کے ولی ہیں، وہ حیاتی رہتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بڑی ہم نے الحمدللہ وہ کرامتیں سنی تھیں اور اللہ کے یہ ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ کروڑا احسان ہے مسلک اہل سنت میں، اور پھر مرید میر اہل سنت کے فیضان کی یہ برکت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو کہ میں نے کبھی اس میں کوئی سیاست نہیں دیکھی۔ یہ بھی ہماری دعوت اسلامی کی ایک مدنی بات ہے، ایک عام انسان شاید تصور بھی نہیں کر سکتا، اور الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایسی تنظیم سے، ایسے ماحول سے وابستہ ہو جائیں جن میں ایسی برکتیں اور بہاریں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ یہ بہاریں جب آنکھوں دیکھی بہاریں ہیں تو پھر اس کے بعد کیا چاہیے؟ انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ نیت کی ہے کہ اسی مہینے میں 3 دن کا مدنی قافلہ انشاءاللہ عزوجل 12 ماہ کے لیے مسافر ضرور بنوں گا۔ Just remember putting on his cover. پھر ہم نے جنگلہ ہٹایا، جو جنگلہ ہٹایا تو اب یہ دیکھیے کہ یہ آپ کو ہال نظر آئے گا، یہ ہال ہے، یہ نیچے گر چکی تھی تین، اور اس کے ساتھ مزار شریف میں انہوں نے یہ نیچے ان کا رخ دوسری طرف ہے، تو انہوں نے جب یہ سارا حال دیکھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ گر سکتی ہے، لیکن مزار شریف سے جسم نکالنے کی حاجت نہیں ہے، جسم اندر رہتے ہوئے بھی ان تبدیل ہوتی ہے۔ اور یہ اب اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو نشان، یہ امامہ شریف، یہ زلف شریف بال، اور یہ پیشانی ہے جو کیمرے میں بند کیا گیا، اور اس کو باقاعدہ وہاں ہزاروں اسلام میں جمع تھے، وہ اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ اب بھی آپ اپنے بھی مدنی چینل کی اسکرین پر یہ دیکھیں گے کہ ہزاروں اسلامی بھائیوں نے اس منظر کو دیکھا۔ یہ دیکھیے سائڈ میں یہ دیکھیے ایک اسکرین پر ایک شخص نظر آ رہے ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ یہ پیشانی نظر، تھوڑا سا اگر اس کو فارورڈ کریں گے تو وہ ان کا جو اشارہ تھا وہ نظر آ جائے گا۔ ہمارے اسلام میں تھوڑا سا فارورڈ کریں، یہ دیکھیے یہ اسلام کا اشارہ کریں تو اسکرین پر باقاعدہ مفتی فاروق کی پیشانی نظر آ رہی ہے، اور پھر اب آگے بڑھائیں۔ یہ اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ وہاں پر ان کی اسکرین پر منظر دیکھا۔ اب یہ منظر کیمرے میں جس طرح مطلب کہ محفوظ ہو چکا، حاجی رضا ابھی تک بھی آج ہم کھڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی اور الحمدللہ پیشانی سلامت تھی، اور الحمدللہ مفتی فاروق علیہ رحمۃ کے مزار پر خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں، چہرہ قبلہ کا ہاتھ جس طریقے سے صلاۃ و سلام کے لیے باندھا ہوا ہوتا ہے یا نماز کے لیے باندھا، بالکل اس طریقے سے الحمدللہ جو چادر اور جو رومال وغیرہ میں پاس تھا، الحمدللہ حال اس میں ابھی بھی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے بھی یہی دیکھی، آپ بھی
یہ آپ نے جو دیکھا کہ ایک اسلامی بھائی یہ بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پیشانی نظر آ رہی تھی، امامہ نظر آ رہا تھا. ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا. ایک نے کہا کہ میں نے ان کے ہاتھ کو دیکھا کہ ایسے ہاتھ بندھے ہوئے تھے جیسے نماز کی حالت میں ہاتھ باندھتے ہیں. مجھے صحرائے مدینہ میں جب ہماری حاضری تھی تو وہاں فیضان مدینہ زیر تعمیر ہے، وہاں بھی اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی. ایک نے کہا کہ میں نے ان کے پاؤں کی انگلیاں دیکھی. تو جیسے ابھی آپ نے سنا کہ ایک اسلامی بھائی نے کہا، یہ 3 4 5 6 اسلامی بھائی تھے وہاں تھے، ان سب نے مجھے یہ بتایا. باقاعدہ ہم نے دیکھا کہ چند سیکنڈ تک بالکل سبز روشنی، سبز نور ان کی قبر سے نکل رہا تھا. یہ سارے منظر انہوں نے اس وقت دیکھے. البتہ ہمیں اجازت ملی، وہاں گئے، ان سب سے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے. تو انہوں نے سارا بتایا کہ اگر یہ اس کی مرمت نہ کی گئی تو ایک دوسری سیل ہے، ایک تو سیل جو کھل گیا تھا، انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے جو دوسری سیل ہے وہ کسی وقت بھی گر جائے گی کہ نیچے تو اس کو سپورٹ نہیں ہے. اب آیا قبر کی مرمت کے متعلق جو حکم شرعی تھا ہم نے وہ حاصل کیا. اب یہی تھا کہ آیا جسم نکال کر قبر کی مرمت ہوگی یا جسم کے ساتھ قبر کی مرمت ہوگی، جو سچویشن ہوگی وہ وہیں جا کر ہی کیا جائے گا. یہی تھا ادھر. تو خیر اب پھر ہم وہاں پہنچے تو جو شکستہ حصہ تھا پھر یہ ہوا کہ وہاں پہنچے اور وہ شکستہ حصہ ہمارے سامنے آیا جو ایک ہال تھا بنا ہوا تھا. انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو دکھاؤں گا، تھوڑی سی وضاحت کر دوں. پھر ہمارے دیکھا ہے اور مفتی کورس بھی کر رہے ہیں. تو ایک علمی یہ اوپر جیسے کہ یہ میں نے جنگلہ رکھ دیا تھا کیونکہ وہ جو شکستہ حال تھا. پھر ہم نے جنگلہ ہٹایا. جب جنگلہ ہٹایا تو اب یہ دیکھیے کہ یہ آپ کو ہال نظر آئے گا. یہ ہال ہے، یہ نیچے گر چکی تھی سیل، اور اس کے ساتھ جو دوسری سیل ہے وہ کسی وقت بھی گر سکتی تھی. اور اس گرنے کے متعلق جب شہزادہ عبید رضا جب مزار شریف میں گئے، جیسا بھی آپ دیکھیں گے یہ شہزادے اس وقت مزار شریف میں، انہوں نے یہ ان کا رخ دوسری طرف ہے. تو انہوں نے جب یہ سارا حال دیکھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو سیلیں ہیں یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں، لیکن مزار شریف سے جسم نکالنے کی حاجت نہیں ہے. جسم اندر رہتے ہوئے بھی سیل تبدیل ہو جائے تو یہ معاملہ درست ہو جائے گا. تو پھر ہمیں دوبارہ شرح رہنمائی دی تو پھر انہوں نے یہی فرمایا کہ جو شہزادے اندر ہے یہ اندر ہی رہیں، کسی اور کو اندر نہ بھیجا جائے، کیونکہ یہی حضور موقف چل رہا تھا، کسی اور کو اندر نہ بھیجا جائے. اور یہی مطلب اوپر جو اندر سے سیل نکالنی ہے وہ نکالنے کا معاملہ کر لیں. اگر اس دوران شہزادے عطا نے جو کچھ دیکھا، کیونکہ وہ چادر جو ان کے اوپر جو ڈالی گئی تھی تو وہ جو اس کا کچھ حصہ جو ان کا وہ بھی اپنے بھی مدنی چینل پہ دیکھا. ان کے اپنے جذبات تھے اور انہوں نے اپنے فون کر کے اس شرکا اجتماع سے، شرکا جو وہاں جمع تھے ان سے الحمدللہ مدنی قافلے کی نیت بھی کروائی. وہ دیکھیے نیت کا منظر. یہ اسلامی بھائی نے ہاتھ اٹھا کر قافلے کی نیت. یہ سارے وہاں اسلامی بھائی جمع تھے جنہوں نے یہ اپنے قبر کی مرمت کا جو منظر دیکھا. بلکہ یہ رکن شورا کے ساتھ ساتھ ہماری شورا بشمول میرے ان کو استاذ الشورا کہتے تھے، کیونکہ یہ ہماری بہت اچھی رہنمائی کرتے تھے. اللہ ان کا نعم البدل عطا کرے اور ان کی خدمات کو قبول کر لے. خدا کی قسم مجھے بہت صدمہ ہے. میں بہرحال الفاظ میں کیا کروں کہ اگر شاید میرا بیٹا چلا جاتا اسی جگہ تو شاید مجھے اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. میرا دل جانتا ہے کہ ان کے جانے سے جو مجھے میری دعوت اسلامی کو نقصان ہے. خدا کی قسم یہ میرے دل کے جذبات ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میں عوام کی طرح سر نہیں پچاڑوں گا، چیخے نہیں ماروں گا، کپڑے نہیں پھاڑوں گا، پھول پھول نہیں بکوں گا. میں ایک مذہبی ماحول کا فرد ہوں. یہ سب کو خوش کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، بڑی عزت پا رہے ہیں. الحمدللہ وفاداری میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور یہ ایک لمحے کے لیے دعوت اسلامی سے ٹوٹنا ان کا مجھے یاد نہیں. ہمیشہ انہوں نے وفاداری کی. اللہ تعالیٰ ان کی وفاداری کو قبول کر لے اور ان کے صدقے ہم سب کو دعوت اسلامی کا خادم عزیز وفادار رکھے. مرکزی مجلس شورا کا آخری سانس تک ہم سب کو وفادار رکھے.